اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف خضری شریف ہے اور اس کو اگر آپ 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں گے تو 28 سال لگتے ہیں 1 کروڑ ہونے کے لیے، یعنی کروڑ پتی بننے کے لیے ظاہری دولت جو آپ کو چاہیے دنیا میں، نوٹ نہیں تو ووٹ نہیں، تو نہ نوٹ ہماری ضرورت ہے نہ ہماری ووٹ ضرورت ہے، لیکن جو ہمیں ضرورت ہے کہ اب یہ جو 1 کروڑ مرتبہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم سب نے یہ درود شریف پڑھنا ہے، اور منیمم تعداد جو ہے وہ 1000 مرتبہ رکھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے خاص دوستوں میں شامل کر لیں گے۔ پھر خاص دوستوں کے لیے آنے کے دروازے اور ہوتے ہیں، جانے کے دروازے اور ہوتے ہیں، نعمتوں کے دروازے اور ہوتے ہیں، رحمتوں کے دروازے اور ہوتے ہیں۔ یہ منیمم تعداد ہے 1000 مرتبہ، چونکہ 1000 روپیہ نہ ہو تو آج گھر میں 1 ٹائم کی روٹی نہیں پکتی ہے، یعنی ایک گھر کو چلانے کے لیے کم از کم جو اخراجات چاہیے منیمم وہ 1000 روپیہ ہے۔ تو وہ جب آپ یہ درود شریف کی کثرت رکھیں گے تو آپ کی تنخواہ جو ہے وہ کم از کم 30,000 روپے اللہ تعالیٰ کر دیں گے، ٹھیک، لیکن اللہ ہے، وہ چاہیں تو 30 لاکھ کر دیں۔ تو آپ کو جو ریالٹی سمجھ آنی چاہیے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ثواب ہے انفیکٹ یہ ڈالر ہی ہوتے ہیں، یہ یورو ہوتے ہیں، یہ پاؤنڈز ہوتے ہیں، اور یہ عمانی درہم ہوتے ہیں۔ تو آپ چونکہ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی کوئکلی یو شوڈ بیکم دا رچ پرسن آف دس کنٹری، آف دس ورلڈ، اور تو اس کے لیے پھر آپ کو کم از کم 10,000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ پھر یہ ود ان 3 years یو ول بیکم دی کروڑ پتی۔ امیتابھ بچن بھی کہتے رہتے ہیں کہ کون بنے گا کروڑ پتی، اور دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے وہ کتنی جلدی نقل لگاتا ہے، یہ بھی شروع کر دیتے ہیں کون بنے گا نچ بلیے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم سب کی نگاہ جو ہے وہ نئی کریٹیوٹی پر ہونی چاہیے، یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت پر ہونی چاہیے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہونی چاہیے۔ تو ہم نگاہ رکھتے ہیں کہ جو امریکہ کرتا ہے میڈیا کے اندر بیٹھ کر، جو بھی وہ نئے آئیڈیاز اور پروگرامز دیتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے انڈیا، اور پھر انڈیا کو ہم کاپی کرتے ہیں۔ دیٹ از ناٹ فیئر۔ ہم اپنی کو نئی چیز بناتے ہیں، نئی چیز، نیو پروڈکشن، اور اس پروڈکشن کو بنانے کے لیے ظاہر ہے آپ کے اس کمپیوٹر کے اندر یعنی دماغ کے اندر جو اچھی چیزیں آئیں ہیں، پیدا ہوں، اور نئی نئی تخلیقی لوگ ہوتے، نئی ہر روز نئی چیزیں دنیا کو دے رہے ہوتے، اور دیکھیں کہ جتنے موبائلز آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں وہ نئی سے نئی جدت لے کر آ رہے ہیں۔ اب آئی فون آ گیا ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے، ایوری تھنگ از دیئر، دا ہول ورلڈ از دیئر ہے۔ بہرحال وہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 90,000 روپے کا ایک موبائل ہے، اور پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ موبائل رکھا ہوا ہے۔ تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ دنیا غریب ہے یا یہ ملک غریب ہے؟ یہاں تو دیکھیں پانی بھی خرید کر پیا جا رہا ہے، اور تو اسی لیے یہ بادشاہ جو ہیں اور بڑے بادشاہ بنتے جا رہے ہیں کہ یہ عوام تو پانی بھی خرید کر پیتی ہے، تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، انہیں جو مرضی دے دو، جتنا مرضی ظلم کر لو ان کے اوپر، they will afford۔ یعنی جب سے پاکستان بنا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے جتنی ایفرٹس کی ہمیں یہ ملک دے کر گئے، جب سے یہ بنا ہے ہم مسلسل ظلم و تشدد کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اتنے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے دادا دادی نے اتنے تشدد برداشت کیے کہ ہمیں اب یہ ظلم نہیں رکھتا۔ جتنا مرضی آٹا مہنگا ہو جائے، جتنی مرضی بلیک مارکیٹنگ ہو جائے، جتنی مرضی بلیک میلنگ ہو جائے، تو ہمیں کوئی ظلم لگ ہی نہیں رہا۔ تو جب عوام کی طبیعت اتنی بن جائے، پھر 10,000 دفعہ درود شریف پڑھنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اور 10,000 درود شریف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 8 گھنٹے یو ول اسپینڈ فار دس، کہ جو سکون سے بیٹھ کے پڑھو گے، آرام سے، باوضو پڑھنا ہے۔ میرے دوست جو ہیں وہ بے وضو نہ رہا کریں، باوضو رہا کریں،
اور باوضو ہی پڑھا کریں ہر چیز، یعنی اگر وہ اسکول جا رہے ہیں تب بھی باوضو جائیں، کالج جا رہے ہیں تب بھی باوضو جائیں۔ موت کا کیا بھروسہ ہے، کس زندگی کی یہ جو شام ہے یہ کس گلی کے موڑ پر ہو جائے، nobody knows about that، یہ کو بتا کے تھوڑی آتی ہے۔ ابھی کسی نے ہم گئے تھے ابھی عرس مبارک پر، 29 جنوری جو تھی یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے، اور اس دن ہمارے بابو جی غلام سرور قریشی قادری ترتوسی اور آپ جلوہ افروز ہیں میانی شریف چوبرجی کے قریب جو قبرستان ہے وہاں پر ہمارا آستانہ ہے، وہاں پر ہمارے گدی نشین ہیں۔ تو وہاں ہم گئے تھے، تو رستے میں ہمیں ڈرائیور صاحب نے، یہ کچھ باتیں آپس میں شیئر کرتا ہے انسان، تو جب بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی یہ جو ٹیولپ جو ہوٹل ہے یہ غالباً جیلم کے اس میں ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، کہ ایک باہر سے بہت ہی امیر ترین پارٹی آئی، ان کے بیٹے کی شادی تھی، جوان لڑکا تھا، اور انہوں نے ایک ہوٹل کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہے اس میں جوسز بہت اچھے ملتے ہیں۔ تو جس صبح کو یہ بارات جانی تھی، اور وہ 1,00,000 روپے کی گاڑی ہے، ایک دن کا کرایہ جو ہے اس میں اس کی بارات جانی تھی، یہ لنڈن سے پارٹی آئی تھی، یہاں شادی ہونی تھی، اور جو دلہا بھائی ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر جوس پینے چلے گئے صبح بارات سے پہلے، اور جب بارات کے لیے واپس آ رہے تھے جوس پی کر تو ایک کارنر پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ دونوں میں سے جو دوست جس کی شادی نہیں ہونی تھی وہ بچ گیا، جس کی شادی تھی بارات تھی وہ جگہ پہ ہی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ جو موت ہے یہ کسی کو بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ تیاری بھی رکھنا کہ باوضو رہنا، چونکہ کوئی پتہ نہیں حالات کا معاملات کا۔ اور یہ جو درود شریف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم، یہ جو ہمارا سفر ہے یہ جی ٹی روڈ کا سفر ہے۔ ہم موٹر وے کو پسند نہیں کرتے، یعنی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آپ 100 بسم اللہ جائیں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جیسے حالات کو دیکھ کر ہم اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جی ٹی روڈ پہ رہا کریں۔ جی ٹی روڈ والی زندگی ہماری زندگی ہے، چونکہ کبھی پھاٹک آتا ہے، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی جانور سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی پیدل چلنے والا آ جاتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ پنجاب سائڈ پر ہی میں نے جانا ہوتا ہے، تو جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں یا یہ جو جی ٹی روڈ کے ذمہ دار نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے اس پہ توجہ دیں کہ یہ سڑک جو ہے یہ موٹر وے سے کم کسی بھی طرح نہیں ہونی چاہیے، چونکہ سڑک جو ہے یہ آپ کو، یعنی رستہ جو ہے یہ آپ کو منزل سے ملاتا ہے، اور جب رستے ہی ایسے ہوں گے جن میں خاردار جھاڑیاں ہوں گی یا رستے ٹوئے ہوں گے یا سڑک ٹھیک نہیں ہوگی، اکثر اوقات سڑک کی غفلت یعنی سڑک کی مینجمنٹ جو ہے، سڑک خراب ہونے کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اور انسان نہیں ملتا ہے۔ انسان جو ہے یہ اربوں ڈالر میں بھی نہیں آتا، جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے پوچھیں ان سے جا کر کہ وہ پیسے سب کچھ ہوتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے انسانوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جب تک جس کے پاس جو سکل موجود ہے اسے یوٹیلائز کرنا چاہیے اور سکلز سیکھنے چاہیے۔ تو چونکہ یہ جو عرس مبارک ہے یہ ہم نے اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میجر زاہد رشید صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے یہ فرسٹ ٹائم گئے تھے، اور جو ہمارے پیر صاحب کی جو مینجمنٹ تھی، ایڈمنسٹریشن تھی، کنٹرول تھا، پاور تھی، انرجی تھی، اس کا وہ کس طرح بروئے کار لاتے تھے، میں اپنی اسی بات سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کبھی بھی گفتگو کے انداز سے یا باتوں کے انداز سے ہمیں کسی بھی بات کی نشاندہی نہیں کی تھی، سوائے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ والوں کی باتیں کرتے تھے۔ جب بھی جاتے وہ دنیا کی ایسی باتیں نہیں بتاتے تھے، لیکن جس دن یہ عرس مبارک تھا بابو جی کا لاہور شریف میں، تو میری اور آپ کی جو ملاقات ہے، میرا انداز یہ ہوتا تھا کہ صبح 5 بجے کی نماز پڑھ کے فجر کی عامیہ پنڈی سے شیخ اوپرا شریف کے لیے نکلتے، اور پہلے سے پلان ہوتا تھا یہ کہ ہم نے کل جانا ہے، یعنی ڈیٹس آر فکسڈ، دوست تیار ہوتے، اور کبھی بھی میں اکیلا نہیں جاتا تھا اس طرح۔ لیکن جس دن بابو جی کا یہ عرس تھا اور مجھے مطلب فرسٹ ٹائم ہی آپ کے ساتھ جانا تھا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کل عرس ہے۔ یہ دیکھیں اس ہستی کی جو مینجمنٹ ہے کہ میں جب صبح اٹھا تو میرا رات کو کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، یعنی ایڈوانس میں کوئی تیاری بھی نہیں تھی کہ ہم نے کہیں جانا ہے،
ایسے ہی مجھے صبح اٹھ کے خیال آیا کہ چلیں ہم اپنے پیر صاحب کی زیارت کرنے چلتے ہیں. اور نارملی میں نے وائف سے کہا کہ نکالو جناب کپڑے شپڑے، میں تیار ہو کے چلتا ہوں. تو ابھی ہم تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ یعنی نارملی 6 بجے ہم یہاں سے نکل کھڑے ہوتے اور اس دن 7 بج گئے، 8 بج گئے. وائف پوچھنے لگی، بچے پوچھنے لگے کہ آپ نے جانا نہیں ہے؟ میں جانا ہے. تو ظاہر ہے جب ہم دیر سے گئے تو نارملی اگر ہم 6 بجے جاتے تو 11-12 بجے آپ سرکار کے پاس پہنچ جاتے شیخوپورہ شریف. اور اب جب 8 بجے نکلے تو ہمیں یہاں سے پہنچتے پہنچتے 1:30-2 بج گئے. اور جب آپ سرکار کے پاس پہنچے تو وہاں ایک رش لگا ہوا تھا، لوگ ہی لوگ، آپ کے مرید، آپ کے دوست سارے اکٹھے تھے. ہم بھی پہنچ گئے. ہم نے جو نظر نیاز تبرک پیش کرنا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے صاف فرمایا کہ یہ ساتھ رکھ لو. آپ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ جاؤ گے ہمارے ساتھ لاہور شریف فورس مبارک میں؟ ضرور جائیں گے. ہم تو آ گئے بس آپ کے پیچھے، آپ جان لے جائیں گے. جائیں گے. اس طرح آپ نے ہماری جو مینجمنٹ ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے شاید پہلے جاتا تو ہو سکتا ہے آپ مجھے اجازت دے دیتے یا میں وقت سے پہلے ہی واپس آ جاتا. تو جب وہاں رش تھا، تیاری تھی، تو آپ سرکار 2-2:30 بجے وہاں سے نکلتے. سارے دوست جتنے بھی ہوتے، چاہے وہ فیصلہ آباد سے، سرگودا سے، ملتان سے، لاہور شریف سے، سب وہاں آپ سرکار کے پاس شیخوپورہ شریف حاضر ہوتے. سب ایک کارواں بنتا. آپ کی قیادت میں سارے لوگ پھر عرس مبارک میں جاتے. وہاں کی جو سب سے بڑی بیوٹی تھی، یعنی جو باتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ وہ ہر سال عرس مبارک پہ بارش ہوتی تھی. ریم جھم لگی رہتی، بارش ہو رہی ہوتی اور دنیا وہاں کھانا کھا رہی ہوتی. اور وہاں پر چھوٹا گوشت اور آلو جو ہے وہ کھانے میں ہوتا، دوپہر کے کھانے میں. تو ہمارے پیر صاحب ہمیشہ بس دوپہر کو اس طرح 2-2:30 بجے نکلتے، وہاں پہنچ کر کھانا کھلا کے دوستوں کو اور واپس آ جاتے. سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. ہم بھی ڈائریکٹ وہاں سے سیدھے ادھر پنڈی اسلام آباد کے لیے آ جاتے. یہ میرا پہلا وزٹ تھا. تو وہاں بارش ہو رہی تھی. تو میں نے پھر وہاں جا کر یہ کوشش کی کہ اب اگلے سال بارش نہ ہو. پھر پورے سال محنت کرتا رہا. پھر اس سال کے بعد دربار شریف پر عرس مبارک کے موقع پہ بارش نہیں ہوئی. تو میرے جو دوست بہت زیادہ سمجھدار تھے وہ کہتے ہیں کہ جب سے صدیقی صاحب آئے ہیں سارے حالات ہی بدل گئے، وہ رویے بدل گئے، وہ طور طریقے بدل گئے. تو چونکہ ظاہر ہے اگر وہاں پکانے والوں کو بھی تکلیف ہے، کھانے والوں کو بھی تکلیف ہے، کھلانے والوں کو بھی تکلیف ہے، تو یہ جو بارشوں کو روکنا ہے نا، یہ کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے سوا تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا. تو یہ جو عرس مبارک پہ پہلی مرتبہ گئے، آلو گوشت کھایا، وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ 14-15 سال سے یا 16 سال 17 سال سے میں جا رہا ہوں. اور آپ سرکار کی قیادت میں جاتا ہوں تو رستے کی جتنی بھی وہ مشکلات ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے ہٹتی جاتی ہیں. اور سفر بھی سہانا سفر لگتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا، زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. تو جو لمحے آپ کو ملے ان کو انجوائے کرنا چاہیے. اس دفعہ جو ہم ابھی آلو گوشت کھا کے آئے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ ہر سال ایک ہی جیسا ذائقہ ہوتا ہے. اور کھانے کو مطلب کھاتے کھاتے آپ جتنا مرضی کھانا کھا لیں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ہوتا یہ کہ اگر آپ زیادہ کھاتے ہو تو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. اور لیکن یہ جو لنگر شریف کا کھانا جو ہمارے بابو جی کے ہاں پکتا ہے، یہ ہوتا چھوٹا گوشت ہے اور اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ مجھے پورے سال ہم لاکھوں چیزیں بھی کھاتے رہیں تب بھی اس کا ذائقہ نہیں جاتا ہے. یہ جو لذت ہے نا، لذت وہ قائم اور دائم رہتی ہے. ہم اس دفعہ کوشش کریں گے اسی کو ریپلیکیٹ کرنے کی، اسی کو کاپی کرنے کی، کہ ہم بھی وہی آلو گوشت یہاں پکائیں گے اور انشاءاللہ دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے. 5 فروری ہوگا. عرس مبارک کے جو مزے ہوتے ہیں اس کو میں کیا سمجھتا ہوں کہ جیسے لوگ مجھ سے دعائیں کراتے ہیں. اب ظاہر ہے بات تو کھل ہی گئی کہ میں اب یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میری ساری ڈیوٹی اللہ نے یہی لگائی کہ بس ایجوکیٹ دا پیپل. جو کچھ کر سکتے ہو نیکی کر لو، اس کا اپنا فائدہ ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگی. تو 5 فروری کو انشاءاللہ ہم بھی اسی نسبت سے، اسی تعلق سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جو کچھ ہمارے پیر خانے پر ہوتا، جو ہمارے پیر صاحب کرتے، جو ہمیں سمجھ آتی، وہی ہم کوشش کرتے اسے اپنانے کی. اپنی ساری زندگی کی جو اپنی باتیں تھیں وہ نکال دی اور اس نکالنے سے ہی ہمیں کوئی خوشی ملی ہے، کوئی سکون ملا ہے. ورنہ اٹس ناٹ ایزی کہ آپ دنیا میں رہیں بھی اور خوش بھی رہیں اور جی ٹی روڈ کے مسافر ہوں. تو جی ٹی روڈ تے لگیاں بریکاں. تو چونکہ میجر صاحب اس دفعہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ گئے تھے
اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے سفر پہ جاتے ہیں جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ان کو عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے. یعنی سارے لوگ مختلف مزارات پر اپنے اپنے عرس مبارک پر یا اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ چاہے کسی بھی سلسلے کے وہ پرانے 70 سال کے بھی بابے میرے ساتھ بیٹھ کر گئے ہیں ہمارے پیر صاحب کی طرف یا ہمارے پیر خانے پہ، تو ان کو رستے میں ایسی عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے یہ انہوں نے کبھی زندگی میں ایسا سفر پہلے کیا ہی نہیں. تو یہ ون ڈے گیم ہوتی ہے، صرف ہم صبح جاتے ہیں شام کو گھر ہوتے ہیں چاہے کتنی بھی دور جائیں. یہ جو بات میں نے کی کہ ہم نے بارشیں رکوا دی کہ اب وہاں بارش نہیں ہوتی، سکون سے کام ہوتا ہے، ورنہ ظاہر ہے جیسے ہم سوٹڈ بوٹڈ وہاں جاتے ہیں اگر کپڑے خراب ہو جائیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. تو ہمارا اللہ اتنا مہربان رحمان رحیم ہے، ایک بات بتا کر بس پھر میجر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ہمارے سفر پر ہمارے ساتھ جانے میں کوئی مزہ آیا یا نہیں آیا. اور کہ ایک دفعہ میں اپنے کالج میں لیکچر دے رہا تھا تو مجھے کہیں میٹنگ پر جانا تھا. تو میٹنگ بھی یہ تھی کہ مین پاور ڈویژن ہے اسلام آباد میں 0 پوائنٹ کے ساتھ، تو وہاں سارے سرکاری افسروں کو میں نے کوئی لیکچر دینا تھا، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی وہاں پر میری پریزنٹیشن تھی. تو ادھر کالج میں پڑھا رہا تھا، تو کالج میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میں نے چونکہ جانا ہے تو آپ اجازت دیتے ہو. انہیں بتا دیا کہ میں نے جا کے وہاں لیکچر دینا ہے اور جانے میں بھی مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا. تو ایک لڑکی جو اسٹوڈنٹ تھی وہ بہت تیز تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ سر اگر آپ کو روکیں تو رک جائیں گے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں اسے کیا جواب دوں، کلاس کے سامنے اس نے مجھے ایک بات کر دی ہے. تو میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کو کہا کہ کیا آپ نے کبھی بارش کو روکا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اب یہ بھری ہوئی کلاس ہے ساری. میں نے کہا کیا آپ نے طوفان کو روکا ہے؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا زلزلے روکے ہیں؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا پھر آپ ہمیں نہیں روک سکتی، ہمیں صرف وہ روک سکتا ہے جو ان کو روک سکتا ہے. تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اب اگر آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں تو آپ وہ پاور پیدا کریں کہ جو طوفانوں کو روک سکے. طوفان آپ کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، باہر بھی چلتے ہیں، لیکن جو آپ کے اندر کا طوفان ہے، طوفان اس نے برپا کیا ہوا ہے. تو اللہ آپ کے سارے طوفانوں کو ٹھنڈا رکھے اور سکون سے آپ کے جو دریا بہتے ہیں آنسوؤں کی شکل میں، اللہ ان کی جگہ ان کو موتی بنا دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. تو اب میجر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ میجر صاحب عرس مبارک پر اور ہمارے ساتھ سفر پر، یہ چونکہ پہلا سفر ہمارا اکٹھے گزرا ہے، تو میجر صاحب کی رائے لے لیتے ہیں. جی میجر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سننے والوں کو سلام کرنے کے بعد میں صدیقی صاحب کی اجازت سے سفر کی داستان روداد بتانے سے پہلے یہ ایک جملہ کہہ دوں کہ جب سے میں ان کے پاس حاضر ہوا، کسی سلیقے سبب سے پہنچ گیا، تو اس کے بعد سے زندگی کے جو جھنجٹ ہیں، بلکہ گنجلک قسم کا جو پنجابی میں گنجل کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے. ایسی ترتیب سے انہوں نے دھاگا پکڑ کے نکال کے کھینچنا شروع کیا ہے کہ اللہ خیر کرے آسانی پیدا ہونی شروع ہو گئی. تو 29 تاریخ کی روداد ایسے ہے کہ صبح سویرے ڈسپلن کے مطابق جو احکامات تھے وہ ہر ایک نے اپنی جگہ پہ پہنچ جانا تھا. رکاوٹیں شیطان کی طرف سے جیسے بھی پیش آتی رہیں وہ نکلتی جاتی ہیں. تو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے اور سفر شروع ہوا. اور سفر کے آغاز کے ساتھ ہی صدیقی صاحب نے محفل کا گاڑی کے اندر ہی روزانہ جو محفل ہوتی ہے وہ شروع کر دیا تھا. پہلے خود پڑھا، پھر تمام ساتھیوں سے باری باری سنا، سب کو پڑھنے کے لیے حکم دیا، اور اس طرح خاصا سفر بڑے مزے میں کٹ گیا. روزانہ کا سبق سنتے سناتے اور پڑھتے ہوئے
راستے میں جہاں بھی قیام کیا وہاں بھی اچھا موسم اور صاف ستھرا ماحول ملا، اور حتیٰ کہ ہم شیخ پورہ شریف پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے جہاں پہلے حاضری دینی تھی، جو ایک ترتیب کی بات تھی، اور وہاں سب لوگوں نے بہت محبت اور خلوص کے ساتھ استقبال کیا اور بڑے سکون اور پیار محبت سے اکٹھے بیٹھے، سلام عرض کیا، جو پہنچنے کا مقصد تھا وہاں حاضری دی، دوستوں نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے پیار سے جو خدمت کی، سلام عرض کرنے کے بعد وہاں سے، کیونکہ پھر بابو جی کے مزار مبارک پر عرس شریف پر پہنچنا تھا لاہور میانی صاحب، تو تھوڑی دیر کے بعد اجازت لے کر ہم سب اکٹھے دوبارہ چل پڑے، اور دوبارہ سفر راستے میں اللہ پاک نے بڑی آسانی اور سکون کے ساتھ طے کرایا۔ وہاں پہنچ کر جو روح پرور نظارے دیکھے، بہت سی دنیا جو وہاں پہنچی ہوئی تھی، سب لوگ، میرا خیال ہے کہ سب کے سب بیعت نہ ہوں، لیکن وہ سب کے سب وہاں بڑے محبت اور عاجزی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اور ہمارے پہنچنے پر حاضری دے کر سلام کرنے کے بعد دربار پر جو استقبال ہوا، اور پھر اس کے بعد بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ کھانے کا انتظام، جو آلو اور گوشت جس کا ذکر کیا صدیقی صاحب نے بھی، جو واقعتاً لنگر شریف کا جو کھانا ہے وہ ایک بہت سکون اور سکھ دیتا ہے، جو تکلیفیں اور کلفتیں اگر کوئی خرابی بھی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بجائے کسی اور طرح سے کوئی معاملہ پیش آئے، اگر کام خراب بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بہت رغبت سے کھایا، بہت مزہ آیا۔ کھانا تو ایک انسانی جبلت کے تحت مزہ دیتا ہی ہے، لیکن وہاں کا ماحول اور حاضری سے جو روح کو لطف آیا وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ آپ حضرات جو جانے والے ہیں وہ جائیں تو پھر ہی وہی بتا سکتے ہیں۔ محسوس کرنا اور سننا کسی سے وہ بہت فرق ہے۔ جیسے کہتے ہیں دیدہ کہہ بود شنیدہ کہہ بود مانند دیدہ، کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہو سکتی۔ وہاں سے اجازت لینے کے بعد سلسلے کے بزرگ حضرت امام الدین ترتوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی، اور جو کچھ بھی پیش کرنا تھا خدمت میں، جیسا ایک عاجزی کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ صدیقی صاحب نے وہاں دربار تینوں جگہ دربار شریف پر پہنچ کر حاضری دی، پیش کیا، سلام پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ واپسی کے راستے پر چل پڑے، جو بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہم لوگ خیریت سے رات میں گھر پہنچ گئے۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک کا اور صدیقی صاحب کا، ان بزرگوں کی مہربانی سے ہم لوگ وہاں حاضری دے کر واپس پہنچ گئے۔ آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اگر موقع ملے تو ضرور حاضری دیں، اور رابطہ آپ کے پاس یہی نیٹ اور موبائل نمبرز ہیں جس پر آپ صدیقی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور گائیڈنس رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر میجر صاحب۔ یہ جو سفر پہ ہم نکلے، واپس آئے، اللہ تعالیٰ اس سفر کی برکت سے زندگی کے تمام انسانوں کے سفر کو آسان کر دیں، زندگی کے جتنے بھی سفر ہیں ان کو آسان کر دیں، اور ہمیں جیسے ہم ابھی ہو کر آئے، ہمیں اگلے سال 29 جنوری کو انشاءاللہ پھر جائیں گے، تو ارادہ کرنے پہ بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے 1 کروڑ دفعہ درود شریف مرنے سے پہلے کرنا ہے۔ اب جس کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ وقت لگائے، بس یہ اس پہ پڑھتے جائیں گے، اللہ فضل کرتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، اور زندگی میں سکون آتا جائے گا۔ ورنہ زندگی پرخار جھاڑیوں کی مانند ہے، بہت پرخطر رستے ہیں یہ،
یا کچھ پتہ نہیں لگتا. جیسے میں نے ایک بات بتا دی کہ وہ بیچارہ اس کی شادی تھی اور ادھر اس کا جنازہ نکل گیا تو کیا حالات بنے ہوں گے. اسی طرح ایک اور اسٹوڈنٹ ہے, اس کی جس دن صبح بارات تھی, جو کچھ اس کے سارے انتظامات تھے, رات کو اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو صبح جتنے باراتی آئے تھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ صبح یہاں انتقال ہو گیا, لیکن صبح آئے تو پتہ لگا کہ یہاں تو اب جنازہ ہے. تو دس از دا لائف, ٹھیک ہے نا, ریئلٹی آف دا لائف. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سمجھنا ہے کہ, اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آج نہیں تو کل مر جانا ہے, تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں, اپنی گفتگو کو اچھا کر لیں, اپنے رویوں کو اچھا کر لیں, اپنی محبت کے انداز کو پیارا پیارا کر لیں. تو آپ اجازت چاہتے ہیں کہ چونکہ مغرب کا وقت آپ کو پتہ ہے ہم نمازی لوگ ہیں اور ہم حاجی لوگ ہیں, تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے. تو آپ دنیا بھی آباد کیجئے, آخرت کا بھی خیال رکھیے, لیکن سب سے پہلے جن کے ساتھ رہتے ہیں, جن کے ساتھ تعلقات ہیں, جن کے ساتھ معاملات ہیں, ان کو استوار کیجیے. یعنی آپ کا تعلق اپنوں کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بس جیسے ایلفی لگی ہوئی ہے اور آپ جڑے ہوئے. خاص طور پہ میاں اور بیوی, جن لوگوں نے یعنی جن بیویوں نے خلا کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں, اور جو مرد حضرات ہیں جو طلاق دینے کے لیے سوچ رہے ہیں, یہ ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ جو خلا والی درخواستیں وہ واپس لے لیں سارے مقدمے. جو مرد حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دینی ہے, یہ اپنی سوچوں کو بدل کر اپنے گھر پر فوکس کریں, اپنے گھر کو آباد کریں, اپنی دنیا کو آباد کریں. اللہ آپ کے گھروں میں سکون, خوشیاں, عزت, دولت, شہرت عطا فرمائے. سب کا خیال رکھیے, اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو, جزاک اللہ خیر.